ایک ایسی قوم جسے طاقت پر غرور تھا، ایک ایسی بستی جہاں گناہ کو فخر سمجھا جاتا تھا، اور ایک نبی جو تنہا کھڑا ہو کر حق کی آواز بلند کرتا رہا۔ یہ ہے قصہ حضرت لوط اور اس قوم کا، جس نے اللہ کی واضح تنبیہات کے باوجود اپنی روشنی بدلی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شدید اخلاقی گمراہی میں مبتلا تھی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ایسی بے حیائی میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے، نصیحت سن کر مذاق اڑاتے اور گناہ کو عام کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، پاکیزگی اور حیا کی دعوت دی، اور خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو عذاب الہی نازل ہوگا۔ لیکن قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ وقت گزرتا گیا اور انکار بڑھتا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خیر ہی چاہی، مگر دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ جب گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ قرآن کے بیان کے مطابق فرشتے انسانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ مہمان بن کر ان کے گھر پہنچے، اور نبی اللہ ان کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی سرکشی کو خوب جانتے تھے۔ قوم کو جب ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ بد نیتی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ نبی اللہ نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اسی لمحے حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ مہمان دراصل اللہ کے فرشتے تھے جو عذاب کے فیصلے کے ساتھ آئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرائیں نہیں، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا تاکہ ایمان والوں کو عذاب سے بچایا جا سکے۔ رات کی خاموشی میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ بستی سے نکل گئے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی بیوی ایمان والوں میں شامل نہ تھی اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ ایک بڑی نصیحت ہے کہ نجات نسب یا رشتے سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق صبح کے وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا، بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان پر سخت پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ زمین جو کبھی گناہ کی گواہ تھی ایک عبرت کی نشانی بن گئی۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر نازاں تھے ایک لمحے میں مٹ گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ سابقہ اقوام کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اس قصے میں صبر ہے، تنہائی ہے، حق پر استقامت ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ ایک نبی نے پوری قوم کے سامنے حق کی آواز بلند کی، چاہے ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ آج بھی جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کو حق پر ترجیح دیتا ہے، یہ واقعہ ایک آئینہ بن کر سامنے آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقت کبھی اکثریت سے نہیں بدلتی۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے دنیا اس سے نہ موڑ لے۔ اور آخر کار اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات بدل جاتے ہیں، قومیں مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا پیغام باقی رہتا ہے، نصیحت، ہدایت اور عبرت کے طور پر۔